آج میں آپ کو کوئی کہانی نہیں سناؤں گا، بلکہ آج ہم صرف سوال کریں گے اور جو جواب ملیں گے وہ بغیر کسی کومنٹری کے آپ کے سامنے رکھ دیں گے، کیونکہ کچھ کام آپ کو بھی تو کرنا چاہیے یار۔ ویسے ایک شکایت ہے آپ لوگوں سے، لاکھوں کروڑ لوگ رفتار دیکھتے ہیں لیکن ان میں سے صرف 50% نے ہمیں سبسکرائب کیا ہوا ہے۔ یہ تو ناانصافی ہے نا یار، ویڈیوز دیکھتے ہو سبسکرائب نہیں کرتے۔ سبسکرائب کرو نا یار، اور آتشی دیوار پھلانگنے میں ہماری مدد کرو۔ خیر چلیں اب آج کے ٹاپک پر آتے ہیں۔ تو بات کچھ یوں ہے کہ جو سوالات ہم آپ کے سامنے رکھیں گے ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے آفینسو یا پھر سرپرائزنگ ہو، لیکن فکر کی بات نہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کچھ نیا سننے کو ملا ہے، اور ہر نیا ایکسپوجر ایک اپرچونٹی ہوتا ہے گرو کرنے کی، خود کو بدلنے کی۔ بسم اللہ کریں پھر۔ دیکھیے تراوی ترویحتن کی جمع ہے اور لغوی معنی اس کے ہیں راحت، آرام۔ صحابہ کرام بالعموم جب 4 رکعتیں پڑھ لیتے تھے اس نماز کی تو اس کے بعد تھوڑا وقفہ کرتے تھے، توقف کرتے تھے، بیٹھتے تھے، آرام کرتے تھے۔ اس کو عربی زبان میں ترویہ کہا جاتا ہے، اس کی جمع تراویح۔ 8 یا 20 ائمہ اربعہ کا اس مسئلے پر کیا موقف ہے؟ جو چاروں ائمہ ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت، حجت اللہ البالغہ میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے، غنیت الطالبین میں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے، اور یعنی جو بڑے بڑے اکابر صحابہ ہیں، ان سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ تراویح 20 رکعت ہیں، اور تراویح کے 20 رکعت پر مختلف دلائل جو ہیں وہ موجود ہیں۔ تو صحیح بخاری کی حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ کبھی نہیں پڑھتے تھے، یعنی 8 رکعت تراویح ہے، 3 وتر ہے، یہ آپ کا معمول تھا۔ اور یہ صرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں نہیں بلکہ حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی 20 رکعت تراویح پر صحابہ کا اجماع اور اتفاق رہا ہے۔ جس طرح نمازوں کی رکعتیں متعین ہیں، وہ نمازیں جو فرض ہیں جیسے فجر، ظہر، مغرب، عشاء، تراویح کا معاملہ یہ نہیں ہے، یہ نفل نماز ہے، اور جو چیز نفل ہوتی ہے وہ آپ کی ثوابدید پہ ہوتی ہے۔ آپ اپنی طبیعت، اپنے اوقات کی رعایت سے جتنی چاہیں وہ رکعتیں پڑھ سکتے ہیں۔ اگر یہ اتنا پکا ٹھکا معاملہ ہے تو حرمین میں 10 رکعت تراویح کیوں ہو رہی ہے؟ دیکھیں حرمین شریفین میں 10 رکعتیں ہوتی ہیں، 10 کا معنی بھی جو ہے نا 20 نہیں ہے، 10 رکعتیں ہوتی ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ 8 رکعت تو تراویح ہے، 2 رکعت جو ہے وہ ایک اضافی وتر کے لیے پڑھ کے پھر چھوڑ دیتے ہیں تاکہ آدھی رات کے بعد آخر رات میں اگر کوئی پڑھے تو اس وقت ایک وتر اور پڑھ لے تو 11 رکعت ہو جائیں گی۔ اگر آپ 200-300 سال 20 والی کو نہیں دیکھتے اور 6 سال 10 والی کو دیکھتے ہیں تو فرق تو صاف ظاہر ہے۔ اس لیے کہ حرمین کے اندر جو ائمہ موجود ہیں، جو سلطنت اور ریاست کی وہاں پر فقہی تعبیر رائج ہو چکی ہے، ان کی یہ رائے ہے، اس لیے وہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ اگر کوئی تراویح نہ پڑھے تو کیا وہ گناہ کر رہا ہوگا؟ نہیں، چونکہ یہ فرض نہیں ہے تو اس کے چھوڑنے پر گناہ تو نہیں ہے، لیکن بہت بڑا خسارہ ہے، یعنی بہت بڑا نقصان ہے، چونکہ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ماہ رمضان کی راتوں میں قیام کیا یعنی تراویح کی نماز پڑھی ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ، اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ دیکھیں تراویح سنت ہے، اور سنت کو جان بوجھ کر ترک کرنے والا گناہگار ہوتا ہے۔ ہمارے اور صحابہ اکرام کی زندگی میں جو ایک بڑا فرق ہے، جو پیراڈائم شفٹ ہونے کا معاملہ ہے، کہ وہ سنت کو سنت سمجھ کر اس پر جان دیتے اور ہم سنت کو سنت سمجھ کر اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کوئی نفل ایسا نہیں ہے کہ جس کی ادائیگی کا آپ کو گناہ ملے۔ نفل کے بارے میں قرآن مجید نے بتا دی وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ۔ اگر کوئی بھی آپ نفلی کام کرتے ہیں اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا، اگر آپ نفلی کام نہیں کرتے تو وہ اجر آپ کو نہیں ملے گا، لیکن اس میں کسی نوعیت کا مواخذہ، کسی نوعیت کا گناہ، کسی نوعیت کا وبال، اس کا سرے سے کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعتیں پڑھی یا 20؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی 8 رکعت ہی پڑھی ہے، 20 رکعت کا تو کسی حدیث میں صحابی سے بھی ثابت نہیں ہے۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت پڑھی ہیں، اور اس کی جو ہے وہ ایک دلیل تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعت پڑھتے تھے، 20 رکعتاً سول وطرہ،
20 रकात पढ़ते थे वितर के अलावा। और वो जो मशहूर रिवायत है कि एक दिन आप निकले, आपने जब तरावी शुरू की तो लोग पीछे खड़े हो गए और आपने 1/3 रात तक तरावी अदा की। दूसरे दिन लोगों में चर्चा हो गया, मजमा पहले से ज्यादा क्राउड बढ़ गया, फिर आपने वो तरावी पढ़ी 20 रकात आधी रात तक। तीसरी रात को और ज्यादा लोग मुतवज्जे हो गए, फिर आपने तीसरी रात में 20 रकात तरावी पढ़ी। यहां तक साहबा फरमाते हमें फलाह का यानी सेहरी के जाया होने का डर होने लगा, इतनी आपने तवील की। और चौथी रात को आप नहीं निकले, साहबा गला खंगार कर आपको मुतवज्जे करने लगे। आपने फरमाया मुझे ये डर है कहीं तरावी तुम पर फर्ज ना हो जाए। उम्मत पर शफकत का आलम यह था कि उसके बाद आप नहीं निकले, लेकिन आपने बाकायदा पढ़ी है और 20 रकात पढ़ी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों काम नहीं किए। वो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते थे जो उन पर लाजिम की गई थी। उस तहज्जुद की नमाज में एक रुख्सत है जो सहाबा ने चाही, उस रुख्सत पर सैयदना उमर ने लोगों को अमल करते हुए देखा तो उनकी तंजीम करते हुए जमात मुकर्रर कर दी। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 20 रकात और बाजमात तरावी क्यों शुरू की, और क्या तरावी जमात के साथ पढ़ना बेहतर है या फिर इनफरादी तौर पर? बड़ा अहम सवाल है कि जनाब उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने 20 रकात शुरू की और बाजमात, जबकि ऐसा है नहीं। ये सरासर झूठ है कि जनाब उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने 20 रकात शुरू करवाई थी। सुनन दाऊद की हदीस है कि वो 20 रमज़ान थी। इशरीना लैलतन का माना होता है 20वीं रात। अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल कारी एक उनके हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में एक साहब हैं, वो कहते हैं मैं अमीरुल मोमिनीन के साथ था। जब आप मस्जिद में तशरीफ़ लाए तो देखा कि लोग अलग अलग टोलियों में पढ़ रहे थे। तो जनाब उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि काश एक इमाम के साथ इनको जमा कर दें तो कितना अच्छा हो। फिर उन्होंने इस अज़म को अमली जामा पहनाया और हुक्म दिया उबई बिन काब और तमीम दारी को कि इनको जमात के साथ नमाज पढ़वाएं। यह हदीस तो बिल्कुल सही इतनी। फिर अबू दाऊद की हदीस में यह है कि और ये 20वीं रात की बात थी, इस शरीना लैलतन। इन्होंने क्या काम किया, किसी ने नुस्खा बढ़ा दिया कि 20 रकत का हुक्म दिया, जबकि तमाम उलमा मुत्तफ़िक़ हैं कि किसी हदीस में 20 रकत के हज़रत उमर का हुक्म साबित ही नहीं है। उनको ये डर था कि लोग इस सुन्नत को बिल्कुल तर्क कर देंगे, इसीलिए उन्होंने सहाबा इकराम को हजरत उबई इब्न काब की इक्तिदा में 20 रकात तरावी पर जमा की। उस मौके पर सारे सहाबा मौजूद थे, किसी ने उस पर नकीर नहीं की। इट मीन्स कि सहाबा इकराम ने उसको सही समझा, और सहाबा इकराम का किसी बात पर नकीर न करना और इत्तिफाक हो जाना ये इजमा होता है। सैयदना उमर ने शुरू नहीं की, लोग ये पढ़ रहे थे। ये रुखसत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनको मिल चुकी थी कि वो तहज्जुद की नमाज को पहले अदा कर सकते हैं, नफल नमाज थी। जब लोगों ने पढ़नी शुरू की तो पढ़ने के लिए ज़ाहिरी बात है एक तादाद तो मुकर्रर करनी है, और उसके अंदर लोग बिलुमूम कुरान पढ़ते थे, कुरान की तकमील मकसूद थी। तो ये आइडियल तादाद लगी कि इसमें इंसान थकता भी नहीं है, और इसी के अंदर अगर आप कुरान मजीद पढ़ना शुरू करें तो 30 दिनों में ख़त्म भी हो जाता है। सैयदना उमर जैसा कि मैंने बताया ख़ुद इसमें शरीक नहीं हुए। क्या रमज़ान में पूरे कुरान की तिलावत ज़रूरी है? देखिए, नमाज तरावी और कुरान की तकमील दो अलग अलग इबादतें हैं जी। ये एक मुस्तकिल सुन्नत है, यानी अगर एक आदमी पूरा रमज़ान तरावी तो पढ़ता है और 20 रकात भी पढ़ता है, लेकिन उसमें पूरा कुरान सुनाता या सुनता नहीं है, तो उसकी तरावी तो हो गई, गुनाह से तो वो बच गया, लेकिन पूरे कुरान को सुनने और सुनाने का जो सवाब था उससे महरूम रहा। लिहाजा कोशिश की जाए कि कम से कम एक बार पूरे कुरान को तरावी में पढ़ या सुन लिया जाए। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, ना कहीं दीन ने इसको मुकर्रर किया है। जो चीज़ नफली है उसके अंदर कोई हुदूद व शराइत, कोई कुयूद हम शामिल नहीं कर सकते। अगर हम किसी नफल चीज़ के अंदर कोई हुदूद, कोई शर्त अपनी तरफ से शामिल करते हैं तो ये दीन इस्लाम में बिदअत कहलाएगी। लोग कुरान ख़त्म करना चाहते हैं, बड़ी अच्छी बात है, ख़त्म करें। नहीं पढ़ना चाहते, एक हिस्सा पढ़ना चाहते हैं, उसी को दोहराना चाहते हैं, इसमें कोई चीज़ दीन ने लाजिम नहीं की। क्या इमाम को तरावी में कुरान देख के तिलावत करने की इजाज़त है? किसी को पूरा कुरान हिफ्ज़ नहीं है और वो कुरान मजीद हाथ में पकड़ के तिलावत कर ले तो उसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा जब तरावी का एहतमाम करना चाहती तो अपने ग़ुलाम से कहती वो कुरान शरीफ देख करके आपको नमाज़ पढ़ाता, इमामत कराता था। अब देखिए, आपको वरक पलटने की ज़रूरत भी पेश आएगी।
آپ کو قرآن کو دور اور قریب کرنے کی ضرورت بھی پیش آئے گی، آپ کو قرآن اٹھانے اور پھر رکوع سجدے میں جاتے ہوئے رکھنے کی ضرورت بھی پیش آئے گی۔ تو دور سے کوئی دیکھنے والا وہ یہ کیسے سمجھے گا کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے؟ نماز تو قوموا للہ قانتین، خشوع اور خضوع سے اور بغیر حرکت کیے اطمینان کے ساتھ کھڑے ہونے کا نام ہے۔ اس لیے احناف کے ہاں قرآن کریم کو ہاتھ میں لے کر پڑھنا جو ہے وہ مناسب نہیں۔ یہ دین اسلام میں اس طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے، وہ اگر مصحف سامنے رکھ کر پڑھ سکتا ہے پڑھ لے، اور جدید ٹیکنالوجی کے دور کے اندر مثال کے طور پہ امام اگر اس موقع پر جو قرات کر رہا ہے لوگوں کے سامنے اس کا کوئی لکھا ہوا ترجمہ آ جائے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، یہ سارے کام کیے جا سکتے ہیں۔ کیا عورتیں مسجد میں جا کر تراویح پڑھ سکتی ہیں یا گھر میں بہتر ہے؟ عورتوں کے لیے مساجد میں جانے کی رخصت ہے، اجازت ہے، گھر میں پڑھ لیں۔ اگر وہ خاتون خود حافظ ہے یا کوئی حافظہ عورت موجود ہے تو گھر عورتوں کے حق میں کوئی بہتر ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں نہ صرف تراویح بلکہ عام دنوں میں بھی 5 وقتہ نماز میں عورتیں مسجد آتی تھیں، اور آپ نے حکم دیا ہے کہ اے اللہ کے بندو، اللہ کی بندیوں کو مساجد سے مت روکو۔ مختلف روایات سے یہ ثابت ہے کہ عورت کی نماز گھر ہی میں اس کے لیے بہتر ہیں، جب نمازوں کے لیے وہ مسجد میں نہ آئے یہ بہتر ہیں، تو تراویح میں بھی یہی حکم اس کے لیے دیا جائے گا۔ عورتوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ ان کی جو زندگی کی مصروفیات ہیں اس میں ان کو کیا کرنا چاہیے۔ اگر رمضان کے اندر ان کو فرصت کے لمحات ہیں تو اللہ کی بنائی ہوئی مسجد میں آنے سے بہتر اور کیا معاملہ ہو سکتا ہے۔ تو انکریج کرنا چاہیے ہمیں عورتوں کو، وہ آئیں رمضان میں، تراویحیں ساتھ پڑھیں، اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کیا عورتیں ایک دوسرے کی امامت کر سکتی ہیں؟ عورت عورتوں کی امامت کر سکتی ہے۔ عورت کے پیچھے کوئی مرد ہوگا تو عورت کی امامت صحیح نہیں ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ عورت صف کے بیچ میں کھڑی ہوگی، مردوں کی طرح آگے نہیں کھڑی ہوگی۔ نہیں، اسی لیے کہ عورت کی امامت کا اور عورت کے جماعت کا اس کا جو ہے وہ ثبوت نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ابتدائے اسلام میں، جب عورتیں مسجد میں آتی بھی تھی تو کہیں یہ ثبوت نہیں ملتا ہے کہ انہوں نے جماعت کرائی ہو یا کوئی عورت جو ہے وہ امام بنی ہو، اس کا بالکل ثبوت نہیں ہے۔ اسی لیے عورتوں کی امامت کرانا یا عورتوں کی جماعت کرانا یہ بالکل جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، اور شریعت میں اس کا ثبوت نہیں ہے۔ دین میں کون کس کا امام بن سکتا ہے، اس بارے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت جاری کی ہے، اس سنت کے اندر بالعموم مرد نماز کی امامت کرتے ہیں، لیکن خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ورقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو امام مقرر کیا، اور وہ مدینے کے اندر نہیں، اور ان کے جو مؤذن تھے وہ ایک مرد تھے۔ تو عورت جو ہے وہ عورتوں کی امامت بھی کر سکتی ہے، اور اگر معاشرہ اجازت دیتا ہے، آپ کے عرف حالات، یعنی اس کو جائز روا رکھا گیا ہے، لیکن اس کی ترغیب نہیں دی گئی، اس لیے کہ یہ سوسائٹی کا معاملہ ہے، تو سوسائٹی میں بالعموم مرد امامت کرتے ہیں۔ تاہم عورتوں کی امامت کرنا چاہیں تو اس میں تو کوئی حرج کی بات ہی نہیں۔ اگر کوئی تراویح پڑھ لے تو کیا پھر تہجد پڑھنے کی ضرورت نہیں؟ جی ہاں، اگر تراویح پڑھ لے تو پھر تہجد کی نہ صرف ضرورت نہیں ہے بلکہ اجازت بھی نہیں ہے۔ تو تراویح اور تہجد کی نماز ایک ہی ہے، صرف نام الگ الگ ہے۔ دیکھیں، تراویح الگ چیز ہے اور تہجد الگ چیز ہے۔ تہجد کا ثبوت نص قرآنی سے ہیں، جبکہ تراویح کا ثبوت احادیث مبارکہ سے ہیں، اور تراویح صرف رمضان میں ہوتی ہے۔ تو یہ ایک بنیادی اور واضح فرق ہے، لہٰذا تراویح پڑھ لینے سے کسی کی تہجد ادا نہیں ہوگی۔ تہجد تو اس کو پڑھنی ہے، کیونکہ تہجد کی نماز ہے، اس کے بارے میں طے ہے کہ اس کی طاق عدد میں اس کو پڑھنا ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ تراویح کے بعد پھر لوگ تہجد پڑھتے ہیں، یعنی جو وطر کی نماز ہے اصل میں وہی نماز ہے جس کی اجازت دی گئی تھی۔ وطر کی نماز ہی کو پڑھنا ہے، وطر ہی اصل میں تہجد کی نماز ہے۔ اگر امام بہت تیز تلاوت کرے تو کیا نماز درست ہوگی؟ اگر امام بہت جلدی نماز میں تلاوت کرتا ہے جو سمجھ میں نہیں آتا تو بہتر ہے کہ ایسے شخص کے پیچھے نہ پڑھیں، الگ سے جو آپ کو یاد ہے الگ سے پڑھ لیں، اس لیے کہ نماز میں قرآن کا مذاق اڑانا جائز نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا اَيْ جَوِّدِ الْقُرْآنَ تَجْوِيدًا۔ اگر کوئی قرآن کریم کو جلدی پڑھتا ہے تو گویا قرآن اس پہ لعنت کر رہا ہے۔ قرآن مجید اللہ کی ایک کتاب ہے، وہ کتاب اس لیے نازل کی گئی ہے کہ ہم اس سے ہدایت لیں۔ وہ اس طرح کی کوئی کتاب نہیں ہے کہ جس کو طوطے کی طرح رٹے مار کر لوگوں کو سنایا جائے۔
اس کے معنی پر غور کرنا چاہیے، لوگوں کو عربی زبان سیکھنی چاہیے ہے۔ یہ جس طریقے سے ہمارے ہاں تراویح میں قرآن پڑھایا جاتا ہے، یہ قرآن کی بہت بے توقیری ہوتی ہے اس طریقے سے، اس کو بالکل روا نہیں رکھنا چاہیے۔ اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ چونکہ تعداد اتنی بڑی ہوتی ہے تراویحوں کی، تو آپ وقت مقرر پہ ختم نہیں کر سکتے۔ تو اس طرح کی کوئی چیز جو قرآن کی بے توقیری کا باعث بنے اور جس میں لوگوں کو کچھ بات سمجھ میں نہیں آ رہی اور آپ بالکل ایک اسپیڈ کی کار کی طرح اس کو پڑھ رہے ہیں، یہ کوئی اچھی چیز نہیں۔ 3، 5 اور 10 روزہ تراویحوں کی شروعات کب اور کیوں ہوئی، اور کیا یہ ٹھیک ہے؟ یہ جو 3، 5، 7 یا 10 دن 15 دن جو اس کی بنیاد یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید پورا نماز تراویح میں سننا ضروری ہے، اور اس کے بعد پھر وہ کاروبار میں لگ جائیں گے 15 دن کے بعد یا 10 دن کے بعد، جبکہ یہ دونوں نظریات ہی غلط ہیں۔ دیکھیے کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ کانسیپٹ بن گیا تھا کہ جی ہم نے سفر میں جانا ہے، یا ہم نے جو ہے وہ سیزن میں مارکیٹ میں شاپنگ میں بزی ہو جانا ہے، یا بیمار ہو جائیں گے تو پورا قرآن سننے سے محروم ہو جائیں گے۔ تو وہ 3 دن میں یا 5 روزہ یا 6 روزہ 10 روزہ میں ایک دفعہ پورا قرآن سنتے ہیں، اس کے بعد کم از کم یہ فکر نہیں ہوتی کہ جی اگر کہیں اور بھی جا کر پڑھ لیں گے تو اگر یہاں ہم نے پہلا پارہ سنا تھا وہاں چوتھا پارہ سن رہے ہیں تو ہم نے تو ایک دفعہ قرآن سن لیا ہوگا تو زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو اس ریزن کی وجہ سے لوگوں نے ایسا کیا ہے، لیکن میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ 3 روزہ تو ظاہر ہے جب 10 پارے ایک دن میں پڑھے جائیں گے وہ کتنا جلدی پڑھے گا، لوگ تھک جائیں گے، بوجھ محسوس کریں گے، اور پھر لوگ بیٹھے رہتے ہیں، جب امام رکوع کرتا ہے پھر جا کر شریک ہوتے ہیں، آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بھائی اللہ کے کلام کے ساتھ ایسا رویہ روا رکھنا مناسب نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ 10 روزہ ہو، 3 پارے اطمینان سے آدمی سن سکتا ہے۔ یہ بر صغیر میں یہ سلسلہ زیادہ شروع ہوا جس میں یہ شبینہ مجالس ہوتی ہیں 3 روزہ، یہ اصل میں ضرورت سے پیدا ہوئی ہے۔ ایک چیز کو جب آپ نے دین کا لازمی حصہ سمجھ لیا، اس کے بارے میں کچھ وعیدیں سنانا شروع کر دیں، پھر اس کے بعد لوگوں کو پابند کیا کہ وہ پڑھیں۔ اب ہر آدمی پڑھ نہیں سکتا، تو کچھ کاروباری لوگ ہیں، کچھ لوگوں کی ضروریات زندگی ہے، تو ہر چیز جو دین نے مقرر نہ کی ہو اس کے اندر جب آپ حدود و شرائط عائد کریں گے تو اس سے خرابیاں پیدا ہوں گی، تو پھر یہ پیدا کرنی پڑیں۔ میں نے ایک جگہ پر ایسی تراویح بھی پڑھی ہے جس کا خاتمہ دوسرے رمضان کو ہو گیا تھا، اور اس پہ لوگ صوفوں پہ بیٹھے ہوئے تراویحیں پڑھ رہے تھے، کیونکہ جو 10 پارے ایک رات میں پڑھے جائیں گے تو آپ سوچیں کہ وہ کس طرح پڑھے جائیں گے اور لوگ اس کو کیسے سنیں گے۔ تو یہ وہ خرابی ہے جو پیدا ہوتی ہے جب آپ نفل کو نفل کی جگہ پہ نہیں رکھتے۔ ٹھہریے، مجھے پتا ہے آپ کنفیوز ہو گئے ہیں۔ ایک تراویح کے لیے اتنے مختلف اوپینینز، کروں تو کیا کروں، سنوں تو کس کی سنوں؟ چلیں آپ کی مشکل آسان کیے دیتے ہیں۔ موقع کی مناسبت سے آپ کو رضا اسلان کا یہ کوٹ سنانا چاہوں گا۔ رضا ایک بیسٹ سیلنگ رائٹر ہیں اور اسلامی تاریخ کے ایکسپرٹ سمجھے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ religion by definition is interpretation, and by definition all interpretations are valid.